الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمت اللہ للعالمین اما بعد۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ تمام مسلمانوں کو قرآن پاک با ترجمہ سمجھ کر پڑھنے کا مشورہ دیتے ہیں، اور جگہ جگہ میں اصرار کرتا ہوں، ہر شہر میں جا کر، ہر محفل میں جا کر، جہاں بھی مجھے اللہ تعالی موقع عطا فرماتا ہے کہ ہر مسلمان قرآن مجید کو معانی کے ساتھ سمجھ کر با ترجمہ پڑھے۔ یہ تمام علوم سے زیادہ ضروری علم ہے، یہ میٹرک کرنے سے بھی زیادہ ضروری ہے، یہ ایف ایس سی سے بھی زیادہ ضروری ہے، یہ ڈاکٹر بننے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ کتنے بھی دنیا کے اندر کام ہیں یا علوم ہیں، ان میں پہلے نمبر پر علم یہ ہے کہ ہر مسلمان اللہ کے کلام کو سمجھ کر با ترجمہ پڑھے۔ تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اتنا اصرار کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کو با ترجمہ نہیں پڑھیں گے تو آپ دین کی بنیاد کو ہی نہیں سمجھ سکیں گے۔ جیسے عام طور پر لوگوں کے دل میں یہ خیال ہے کہ ہم مسجد میں جائیں گے یا جمعے پر چلے جائیں گے یا کسی مولوی صاحب کے پاس یا پیر صاحب کے پاس چلے جائیں گے اور ہمیں وہ دین بتا دیں گے۔ کیا ضرورت ہے اتنی محنت کرنے کی؟ قرآن عربی زبان میں ہے۔ تو میں آپ کی خدمت عالی شان میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ مولوی صاحب کے پاس چلے جائیں گے، پیر صاحب کے پاس چلے جائیں گے، لیکن قرآن مجید کو اگر آپ با ترجمہ سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو آپ کے پاس یہ پہچان ہی نہیں ہوگی، آپ کے پاس کوئی شناخت کرنے کی اہلیت اور قابلیت بھی نہیں ہوگی کہ جو کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ دین ہے بھی صحیح یا نہیں۔ یعنی آپ کے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہوگا جس سے آپ حق اور باطل میں تمیز کر سکے۔ جیسے آپ برتنوں کی دکان پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ بھئی میں اوریجنل سٹیل کا برتن خریدوں، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، لوہا نہ ہو اس کے اندر، زنگ نہ ہو اس کے اندر۔ تو آپ اپنے پاس ایک مقناطیس لے کر جاتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ اصلی اور نقلی برتن کو پہچان کر صحیح چیز خرید سکتے ہیں۔ میں اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس قرآن کا نور نہیں ہوگا تو فرض کریں آپ ایک تقریر سن رہے ہیں، ایک خطاب سن رہے ہیں، تو کیا گارنٹی ہے کہ جو رستہ بتایا جا رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ رستہ جو مجھے بتا رہے ہیں یہ رستہ درست ہے یا غلط ہے۔ جیسے میرے بہت سے جاننے والے دوست ہیں، انہوں نے کیا کام کیا، انہوں نے قرآن تو نہیں پڑھا اور قرآن مجید کا ایک آیت کا بھی ترجمہ نہیں پڑھا، لیکن انہوں نے بہت سی تاریخی روایات سن لی ہیں اور بہت سے قصے کہانیاں سن لی ہیں۔ وہ جو تاریخی روایات ہیں انہوں نے انہی کو مذہب بنا لیا ہے۔ تو جب ان کا دین آپ دیکھیں گے تو 1% بھی اللہ کے دین سے میچ نہیں کرے گا۔ وہ قصے کہانیاں جو انہوں نے یاد کر لی ہیں اسی کو وہ نجات کا وسیلہ سمجھ رہے ہیں،
تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ 2-4 قصے سن لو اور تم جنت میں پہنچ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک محفوظ اور محکم کتاب عطا فرمائی ہے. تو وہ جو تاریخی روایات کو دین بنا لیا ہے جنہوں نے، اسی پر اپنے جذبات اور مذہب کی بنیاد رکھ دی ہے. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ روایات کے اندر جو آدمی تاریخ لکھتا ہے، تاریخ لکھنے والا اپنے حالات و واقعات سے، اپنے ماحول اور اپنی تعلیم و تربیت سے متاثر ہوتا ہے. وہ کچھ صحیح کچھ غلط اندر مکس کر کے لکھ دیتا ہے. یہاں سے وہاں جانے میں بات تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہ تو صدیوں کا سفر ہے. اور اگر تاریخی روایات سے ہمیں ہدایت مل سکتی تو اللہ جل شانہ کو انبیاء بھیجنے اور قرآن نازل کرنے کی اور اس کی حفاظت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک وہی کافی تھی کہ اے ایمان والو، ہسٹری کے اندر کچھ واقعات ہوں گے، ان واقعات کو ہی دیکھ لینا، وہی دین ہوگا. اللہ جل شانہ نے ایسا نہیں فرمایا. اللہ نے ہماری ہدایت کا پورا پورا انتظام فرمایا، ہمیں محفوظ کتاب عطا فرمائی. اور جو میرے دوست تاریخی روایات کو دین سمجھ رہے ہیں اور وہ جذباتی چیزیں سن کر ان کے پیچھے چل پڑے ہیں، ان کی خدمت میں میں یہ بھی عرض کروں گا کہ قرآن مجید کو جب آپ باترجمہ پڑھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے، تو جگہ جگہ اللہ نے بتایا ہے کہ کس طرح تاریخ میں ملاوٹ کی گئی ہے، کس طرح تاریخ میں رد و بدل کیا گیا ہے. جیسے پہلا سپارے کی آپ جب تلاوت کریں گے تو وہاں پر آپ کو ملے گا کہ یہودیوں نے کس طرح اللہ کے دین کو بدل ڈالا، روایات کو بدل ڈالا، واقعات کو بدل ڈالا، ادھر سے ادھر باتوں کو کر دیا. جیسے میں صرف ایک آیت پہلے پارے سے کوٹ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی ایک تاریخی روایت کو، جس پر وہ پورا یقین رکھتے ہیں آپ بھی، اللہ نے مسترد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. یہودی لوگ یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی دین سے پھر گئے تھے، کفر اختیار کر لیا تھا. یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے. تو اللہ نے قرآن مجید میں ان کی تاریخی روایات کو رد کیا اور فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. سلیمان علیہ السلام نے ہرگز کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیطان تھے جو کفر کرتے تھے. تو اللہ نے ان کی تاریخی روایات کو جن کو وہ دین سمجھ رہے تھے ان کو رد کیا ہے. اور پورے قرآن مجید میں عیسائیوں نے جس طرح تاریخ میں ملاوٹ کی ہے اور تاریخی واقعات میں ملاوٹ کی ہے، اس کو بھی اللہ نے بار بار قرآن میں رد کیا ہے. جیسے عیسائیوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ جو انہوں نے ملاوٹ کی، اس کو اللہ نے یہ تاریخی ملاوٹ کو رد کیا. اللہ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ. کرسچنز نے، نصارہ نے، عیسائیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا بنا لیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے، یہ سب بہتان عظیم ہے، جھوٹ ہے. تو قرآن مجید میں سینکڑوں پچھلی امتوں کی تاریخی روایات کو رد کیا گیا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ہسٹری میں ملاوٹ کر دی جاتی ہے. یہ دین کی بنیاد نہیں ہے. ہمارے جذبات، ہمارے خیالات اور ہماری گپ شپ اور ہمیں پسند آنے والی من پسند چیزیں کہ یہ مجھے اچھا لگتا ہے، یہ مجھے اچھا لگتا ہے، یہ دین کی بنیاد نہیں ہے. دین کی بنیاد قرآن مجید کی آیات بینات، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت، آپ کا طریقہ، آپ کی مبارک احادیث، اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین ہمیں محکم سکھایا ہے، اس پر دین کی بنیاد ہے، تاریخی روایات پر نہیں ہے. تو میں اس لیے جہاں بھی جاتا ہوں ایمان والوں کو یہ عرض کرتا ہوں کہ کوئی بچہ مسلمان کا یا بچی ایسی نہیں ہونی چاہیے
جس کو آپ قرآن مجید کا ترجمہ نہ پڑھائیں، آپ لازمی طور پر قرآن کا ترجمہ پڑھائیں۔ اگر میٹرک نہیں کیا کوئی اتنی بڑی بات نہیں، ایف ایس سی نہیں کیا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بنے آپ، کوئی بڑی بات نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ ضرور پڑھیے، کیونکہ یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہان کا سوال ہے، اور اس میں نجات ہے اور اس میں بخشش ہے، اسی میں پیارے نبی علیہ السلام کی شفاعت ہے، اسی میں حوض کوثر ہے، اسی سے صحیح دین کے نقش پر ہم قائم ہوں گے، اور یہ اللہ کا بتایا ہوا سچا دین ہے جو اللہ نے محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔